تو صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسے شعراء کی کتابیں اول تو شائع نہیں ہوتی، ماننا پڑے گا، اگر ہو جاتی ہیں تو بک سیلرز کے بک شیلف میں پڑی اپنے ریڈرز کی برسوں راہ تکتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کتاب ابھی بک شیلف میں نہیں آئی اور ریڈرز کی قطار لگی ہوئی ہے اور وہ بک شیلف میں جھانک رہی ہے کہ اس شاعر کی کتاب آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ایسی مثال وہی ہے جن کی آواز میں آپ کی طرف سے سن رہا ہوں، بہت ہی پیارے، جس کے بارے میں صحیح طور پر کہا جا سکتا ہے وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا۔ ان کی 3 کتابیں اب تک آئی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مجھے سندل کر دو، ریکارڈ مدت میں 16 لاکھ کاپیاں اس کی فروخت ہو چکی ہیں۔ یعنی انسان حیرت سے، اور یہ رب کی رحمت ہوتی ہے جس پہ ہو جائے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، انہیں یہ تعظیم، محبت اور مقبولیت کیوں ملی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان میں نے جو دوسروں کی تعظیم کا جذبہ دیکھا ہے، غالباً یہ اس کا صلہ ہے۔ ورنہ شہرت ملے اور انسان میں تکبر پیدا نہ ہو تو شہرت اسے نگل جاتی ہے۔ اگر یہ موجود ہیں تو اس لیے کہ تمام تر محبتیں سمیٹتے ہوئے بھی ان کی گردن اپنے محبت کرنے والوں کے آگے جھکی رہی۔ میں نے ان کے لیے محسوس کیا ہے کہ کہیں راہ رو ہے، کہیں راہ ہے، وہ حفظ مراتب سے آگاہ ہے، یہی روشنی ہے کہ جس کے سبب وہ نواب زادہ غزل جاہ ہے۔ محبت کا، محنت کا، تعظیم کا مثالی نمونہ وسیع شاہ ہے، سید وسیع شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس فروغ ادب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی شاندار محفل میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا۔ گلزار صاحب ہمارے بھی بڑے محبوب ہیں، اور جیسے ان کی محبت قاسمی صاحب سے تھی وہ تو خیر 2 طرفہ ہو گئی تھی، ہماری ایک طرفہ ہی چل رہی ہے ابھی تک۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں 1 وے لو رہ گیا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، غالباً میر حسن کا شعر تھا کہ جو بھی آوے ہے وہ نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، جو بھی آوے ہے وہ نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جامیں۔ واہ واہ۔ گلزار صاحب کی، پیزادہ صاحب کی، جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے ایک نظم میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی۔ شکریہ۔ میں آپ سب کی ماؤں کے، اور جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے نام کرتا ہوں۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ واہ۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ واہ 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 واہ۔ شکریہ۔ تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ اور شعر سنیے گا، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، آئی ایم دا ریزن۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ چونکہ وقت یقیناً کم ہے، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم زیادہ غزلیں شیئر کر لیں اور 2 3 اشعار جو ہیں وہ سناتے چلیں اور سنتے چلیں۔ اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، شکریہ، ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا۔
دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں. کیا بات. تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. سبحان اللہ. اور آنکھوں سے میرے ہر بہت ساری بیماریوں کی میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں, بہت ساری بیماریوں کی میڈیکل ریزنز نہیں ہوا کرتی ہیں, ان کی شاعرانہ ریزنز بھی ہوتی ہیں. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی, آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی, یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. واہ. ویسے تالی بجانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. گلزار صاحب, میں ایک شو کرتا ہوں جس میں یہ پاکستان کے جو بہترین میوزیشین ہیں اور گانے والے وہاں ہوتے ہیں, تو بڑے وٹی اور بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے وہ سنا رہے تھے کہ استاد سلامت علی خان صاحب اور استاد فتح علی خان صاحب ایک جگہ پروگرام کرنے گئے, تو 8 بجے کا وقت تھا اور 8 بجے ان کا وقت تھا, تو 7:30 تک پہنچ گئے وہ. تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے, پروگرام 15 منٹ پہلے ختم ہو گیا. تو ریڈیو میں جو صاحب تھے انہوں نے ایک ستار نواز کو بٹھا دیا کہ تم 8 بجے تک بجاتے رہو. تو جب انہوں نے 15 منٹ بجایا اور بہت ہی بے سرا بجایا, جو کہ بہت بے سرے تھے, تو بیچ میں بہت بے چینی ہونے لگی سلامت علی خان صاحب کو. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو انہوں نے فتح علی خان صاحب سے پوچھا کہ پائی جان کی بجا رہے ہیں. سلامت علی خان صاحب نے فرمایا, کہنے لگے پتر ہے 8 بجا رہے ہیں. تو شاعر کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ 8 بجانے آیا ہے یہاں. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی, آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی, یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. اور یہ میرے سینئر دوستوں کے لیے, اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ لوٹے, اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ لوٹے, اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. بہت اچھا, بہت اچھا. اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ لوٹے, اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں, مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں, تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. بہت اچھا, بہت اچھا. مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں, تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. اور آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے, واہ واہ. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے, ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے, ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. اور معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے. واہ واہ. پیچھے ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے, پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. واہ واہ. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے, پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. اور ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. یہ چاہے انڈیا کے پولیٹیشنز ہوں, چاہے پاکستان کے, چاہے دنیا کے, ان کے لیے ہے کہ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. بہت اچھی, بہت اچھی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. واہ واہ. تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. پانی اگر مل جائے, چونکہ آڈینس اس قسم کی ہے کہ میرے اتنی بازوق ہے کہ میرے اگر یہ ڈائس نہیں ہوتا تو آپ دیکھ سکتے کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. محبت آخرش کیا ہے, عبادت آخرش کیا ہے. تھوڑا سا آپ کا ساتھ اس نظم میں مجھے چاہیے ہوگا. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے, محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. واہ. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی, گلزار صاحب, کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. واہ واہ.
ارے ترنم میرا کہاں بھائی, یہ آواز نکل رہی ہے, اسی کو غنیمت جانی ہے. کسی کے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے, عبادت ہے. واہ. اور کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. اور قطر میں شاید میں نے نہیں دیکھے پنکھے, لیکن انڈو پاک کے لوگ یقیناً اس سے آگاہ ہیں اور اس تجربے سے بھی گزرے ہوں گے کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, واہ واہ, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. کیا بات. تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا, کسی روتے ہوئے کے دل کو بہلانا محبت ہے, عبادت ہے. آخری لائن ہے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ, میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے, محبت ہے, عبادت ہے, محبت ہے, عبادت. سبحان اللہ. ایک غزل آ گئی سامنے, اس کے 3-4 شعر. جی میں آپ کو سنا کر میں جو شعر سنا رہا ہوں یہ بڑے کام کے ہیں, یہ گرہ میں باندھ لیجئے گا. میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح, میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح, دل میں رکھا ہے مجھے تو نے عداوت کی طرح. میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح, دل میں رکھا ہے مجھے تو نے عداوت کی طرح. اور تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں, تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح. سبحان اللہ. تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں, میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح. اور وہ جو آتی ہے تو پھر لوٹ کے جاتی ہی نہیں, وہ جو آتی ہے تو پھر لوٹ کے جاتی ہی نہیں. تم لپٹ جاؤ کبھی ایسی مصیبت کی طرح, تم لپٹ جاؤ کبھی ایسی مصیبت کی طرح. اور تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن, تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح. بہت اچھا. تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں. یہ بار بار محبت اور نکاح کی خواہش جو ہے یہ مردوں کے یہاں سے جاتی نہیں ہے. وہ بہت بزرگ تھے, بڑے تجربہ کار, 5 6 7 شادیاں انہوں نے کی ہوئی تھی. تو کسی نے پوچھا جب مرنے لگے کہ بابا جی اے مرد دل وچ نکاح دی خواہش بلکہ اگلے ویاہ دی خواہش کدوں تک رہندی ہے؟ تھوڑی دیر مسکرائے, سوچا, پھر کہنے لگے پتر اپنے کلاں تک تے رہندی ہے. کل یعنی کہ تیجا. میں چونکہ گلزار صاحب کو میں سننا ایک نظم جو ہم عموماً مشاعرے میں نہیں سناتا, لیکن گلزار صاحب مجھے پتا ہے جو کہ بہت نوسٹیلجک آدمی ہیں, اور میں اس کے بعد آپ کو کنگن سناتا ہوں. تو میری ایک دوست کہا کرتی ہیں کہ یہ نظم جو ہے یہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے سنیں اور یہ تصور کریں جہاں جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے تو اس کا لطف زیادہ لے سکیں گے. اور خصوصاً میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا گلزار صاحب کو یہ نظم. آپ سمجھیے گلزار صاحب آپ دینا میں کہیں بیٹھے ہیں, یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا, یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا, یہیں ہنسا تھا یہیں پر کہیں پہ رویا تھا, یہیں ہنسا تھا یہیں پر کہیں پہ رویا تھا, یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا, یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا. تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے, تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے, یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے, یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے, یہیں پہ کھیل تھے میرے یہیں گھروندے تھے, یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑھ لیتے تھے, یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے,
یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی، کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی۔ یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی، کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی، یہیں پہ تھا وہ لڑکپن، یہیں کہیں پر تھا، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ پاپا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ پاپا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا، شرارت اور نے کی تھی سزا مجھے تھی ملی، میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا، تمام یار میرے خوش میری سزا پر تھے، میرا وجود تھے کمبخت کتنے پاجی تھے، تمام یار میرے خوش میری سزا پر تھے، میرا وجود تھے کمبخت کتنے پاجی تھے، یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں شکریہ، یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا، میں جو بھی کچھ ہوں یہیں کا اسی جگہ سے ہوں، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی میں یہ آخری نظم آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا۔ کنگن سنا جو انڈو پاک کا ہمارا المیہ ہے اس کے اوپر یہ نظم ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز کا المیہ ہے، تھرڈ ورلڈ اس کا نام ہے۔ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ جانے دے مجھے، چھوڑ دامن مجھے جانے دے، مجھے تنگ نہ کر، دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے، یہ میرا دور ہے اکبر کا حسین دور نہیں، بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو، دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں میں اترتے ہوئے بنجر موسم، مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے، دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے، میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں، میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں، میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا، اور میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں، میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، ہم اگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، چھوڑ دامن مجھے جانے دے، مجھے تنگ نہ کر، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، دیکھیے پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے، ہائے دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، دیکھ یہ کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کم سن بچہ،
دیکھ ابری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، اب تو بے معنی ہے رشتے سبھی بندھن جانا، رات دن سوگ کے عالم میں ہے تن من جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا۔ اور آخری بند ہے، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سنبھال۔ بہت اچھا۔